دیکھیں، عمران خان کی قید کو 600 دن پورے ہو چکے ہیں، بلکہ 600 دن سے اب اوپر ہو چکے ہیں۔ اور 5 اگست 2023 سے لے کے 2024 میں جو عید الفطر آئی وہ بھی عمران خان نے جیل میں گزاری، پھر عید الاضحیٰ جیل میں گزاری، پھر 2025 کی عید الفطر جیل میں۔ تو عمران خان نے 600 دنوں میں جو جنگ لڑی ہے، میں سمجھتا ہوں آ، جو اس نے مزاحمت دکھائی ہے، اس مزاحمت کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور اب امریکہ سے لے کے برطانیہ تک کے جو سیاسی حلقے ہیں وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان از پرزنر آف کانشیس۔ عمران خان جو ہے وہ ضمیر کا قیدی ہے، عمران خان ایک سیاسی قیدی ہے۔ یہ سب کیسز جو بنائے گئے ان 600 دنوں کے اندر یا 600 دنوں سے پہلے، کیسز تو خیر پہلے بننا شروع ہو گئے تھے، اب تو قید کو 600 دن ہو گئے، یہ سارے کیسز جو ہے یہ بودی بنیادوں پر اور انتقام کی بنیادوں پر بنائے گئے۔ اور اگر کوئی کیس ان میں سے ٹھیک بھی تھا، اگر کسی کیس میں کوئی 2 4 10 15 20 50% سچائی بھی ہوگی، تو ریاست نے جس طرح ان کیسز کو چلایا، جیسے جج بٹھائے گئے، جیسے سزائیں دلوائی گئیں، جیسے کیسز کو ہشپ کیا گیا، جیسے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں تبدیلیاں کی گئیں، اس نے ثابت کر دیا کہ عمران خان کے خلاف کیس ہو یا نہ ہو یہ بے معنی ہے۔ معنی صرف یہ رکھتا ہے کہ عمران خان کو ہم نے ٹھوک کے کیسے رکھنا ہے۔ وہ ریاست نے کیا زبردست طریقے سے ٹھوک کے رکھا ہے اس کو 600 دن، اور اس نے بھی جو لڑائی لڑی ہے کمال کر دیا اس نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کا مخالف بھی ہونا، میں رانا ثناء اللہ کی اس پر داد دوں گا۔ رانا ثناء اللہ نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار رانا ثناء اللہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے عمران خان جیسی قید اس نے کاٹی ہے ایسی قید وہ کاٹ سکتا ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اس طرح ڈٹ جائے گا۔ بلکہ عید سے پہلے تو رانا ثناء اللہ نے یہاں تک کہا، ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان باہر آ سکتے ہیں کیا؟ تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس سے وہ باہر نہیں آ سکتے، یعنی کہ جو مزاحمت وہ کر رہا ہے تو مزاحمت سے وہ باہر نہیں آئے گا۔ اگر عمران خان آج لیٹ جائے ریاست کے سامنے اور کہے مائی باپ میں حاضر ہوں، تو پھر وہ باہر آ سکتا ہے۔ یہ مطلب تھا رانا ثناء اللہ کی بات کا۔ تو عمران خان کے مخالفین بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے بہادری، دلیری اور شجاعت کی انتہا دکھا دی۔ اس کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ایک دن کے لیے وہ شخص بیمار نہیں ہوا، ایک دن کے لیے۔ کوئی بڑے سے بڑا مادرزاد آپ دکھائیں پاکستانی سیاست میں، بڑے سے بڑا، جو 600 دن جیل میں رہا ہو، 600 دن، اور وہ کم از کم 600 دنوں میں 60 بار بیمار ہونے کا ڈرامہ نہ کیا اس نے۔ کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو جیل میں جاتا تھا 15-20 دن کے بعد یا 2 مہینے کے بعد اس کو بیماریاں شروع ہو جاتی تھیں اور اس کی درخواستیں آنا شروع ہو جاتی تھی عدالتوں میں کہ جی ہسپتال منتقل کیا جائے۔ اور ساری نون لیگ کی لیڈرشپ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک تو یہ 600 دن رہے نہیں ان میں سے کوئی بھی۔ نواز شریف اکتوبر 2019 میں بیماری کا بہانہ بنا کے یہاں سے سب جعلی رپورٹیں گھڑ کے یہاں سے 4 ہفتے کی مہلت دے کر باہر گیا، 4 سال واپس نہیں آیا پاکستان۔ بزدل تھا نواز شریف، ڈرپوک تھا، جیل سے بھاگ گیا تھا۔ تاریخ اس کو بھگوڑا لکھے گی جیل سے بھاگنے والا۔ اگر نواز شریف کہتا ہے کہ میرے سے انتقام لیا جا رہا تھا، میرے خلاف ریاست مجھے اندر رکھنا چاہتی تھی، تو ریاست تو آج عمران خان کے ساتھ بھی وہی کر رہی ہے۔ عمران خان تو باہر نہیں بھاگا، وہ تو پاکستان میں اپنے شوکت خانم تک نہیں گیا، بلکہ اس نے نواز شریف کو تو ڈاکٹر عدنان، جو ان کا پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ ڈاکٹر ارینج کیا ہوا ہے، جب بھی نواز شریف نے پھنسنا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر عدنان کی رپورٹوں سے باہر آتا ہے، تو ڈاکٹر عدنان تک جو عمران خان کے ذاتی معالج تھے، وہ بھی بعض اوقات ان تک رسائی عمران خان کو نہیں ملتی رہی ان 600 دنوں میں۔ بلکہ یہ آخری دفعہ جب مسئلہ ہوا شاید مارچ میں یا فروری میں، تو یہاں پمس ہسپتال کے ڈاکٹرز کو بھیجا گیا۔ عمران خان چاہتے تھے کہ ان کا اپنا معالج آئے چیک اپ کے لیے، اتنی بھی اجازت عمران خان کو نہیں ملی۔ اس کے علاوہ ان 600 دنوں میں آپ دیکھیں کہ عدالتوں میں کیا ہوا، مائیں دھکے کھاتی رہیں۔ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں احمد نورانی کی والدہ، وحید مراد کی ساس اور
عدالتیں بے بس تھیں. احمد نورانی کے بھائی آج یعنی عید گزر چکی ہے, عید سے کئی دن پہلے سے وہ لاپتہ ہیں, اور جج انصاف نہیں دے سکا. یہ حب سے بیجا کا مقدمہ تھا, جج انصاف نہیں دے سکا. سو لوگوں کے خاندان دھکے کھاتے پھرے. وہاں فرحان ملک کی فیملی جو ہے وہ دھکے کھا رہی ہے. سو یہ 600 دن جو ہے یہ ریاست نے اپنی اندھی طاقت استعمال کی. ان 600 دنوں میں آپ 26ویں آئینی ترمیم جیسی انتہائی میں سمجھتا ہوں مکروہ قسم کی کراہت آمیز ترمیم متعارف کروائی گئی آئین کے اندر, جس نے پاکستان کے سارے نظام انصاف کی چولیں تک ہلا کے رکھ دی. لیکن کوئی آگے بڑھ کے ریاست کا ہاتھ نہیں روک سکا. جس طرح بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل ان کے 2 سینیٹرز کو استعمال کیا گیا اس ترمیم کو منظور کروانے کے لیے. قاسم رونجو سینیٹر, اس کو ویل چیئر پہ لایا گیا. نسیمہ احسان کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا, اور پھر انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی. قاسم رونجو نے بلکہ پریس کانفرنس کی انہوں نے اختر مینگل کے ساتھ, اور کچھ دیر کے بعد دباؤ ان پر پڑا, انہوں نے اپنی ہی پریس کانفرنس کے خلاف ایک تردیدی بیان جاری کر دیا. پھر اختر مینگل کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ دائر کر دیا گیا. تو یہ جو 600 دن گزرے ہیں یہ بڑے شرمناک ہیں پاکستان کی تاریخ میں, اور ان کو کسی بھی صورت میں مورخ جو ہے وہ, بلکہ اس کو تو تاریخ سے حذف کرنے کی بھی کوئی کوشش کرے گا تو یہ حذف بھی نہیں ہو سکتے. یہ ایک ایسا زخم بن چکے ہیں جس زخم میں سے پیپ رستی رہے گی ہمیشہ. اگر ریاست اسی طرح, اور جس طرح اب دیکھیں نا, انہوں نے عید سے پہلے ایک فیصلہ کیا, ایک بڑی میٹنگ ہوئی اعلیٰ سطح کی کہ جی ہم اب سوشل میڈیا پر ایک اور کریک ڈاؤن یا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, اور نصاب میں تبدیلیاں کی جائیں گی. اس کے علاوہ کچھ اور قانون سازی کی جائے گی اس کے بارے میں. بھائی ٹویٹر آپ نے بند کیا ہوا ہے پچھلے 1.25 سال سے, نتیجہ 0/0. فائر وال کا آپ نے وہ چرچا کھڑا کیا تھا کہ پتہ نہیں کوئی یہاں سے لے کے کوئی مریخ تک کی کوئی حد فاصل کھینچ دی جائے گی, دیوار ہوگی. نتیجہ 0/0. انٹرنیٹ کو بار بار پاکستان میں بند, ٹوٹل شٹ ڈاؤن کیا گیا. نتیجہ 0/0 اس کا رہا. آپ جہاں 4G ہے وہاں اس وقت 2G انٹرنیٹ چلتا ہے. وی پی این کے ذریعے سے آپ کو بہت ساری ایپس چلانا پڑ رہی ہیں, لیکن نتیجہ 0/0. کوئی سپورٹ عمران خان کی ختم نہیں کر سکے, کوئی سپورٹ اپنے حق میں قائم نہیں کر سکے. ترانے بھی بن گئے, ریاست کے لیے لکھے گئے. حکومت ہر وقت چاپلوسی کر رہی ہے ریاست کی, کوئی سپورٹ نہیں حاصل کر سکے. میڈیا مکمل طور پر کنٹرول ہے, مکمل طور پر. جرت نہیں کر سکتا پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا یا اخباری میڈیا, جرت نہیں کر سکتا. یہ بال برابر بھی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ آزادانہ صحافت کر کے دکھا سکے. کیا فائدہ حاصل ہوا؟ تو اب اگر آپ پھر کوئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے, یا آپ نصاب میں تبدیلیاں کر کے دیکھ لیں. نصاب میں تبدیلیاں کیا حسنی مبارک نے نصاب میں تبدیلیاں نہیں کی ہوں گی 30 سال تک مصر کے اندر؟ کیا فلپین کے فرڈینینڈ مارکوس نے کوشش نہیں کی ہوگی کہ میری قوم میرے خلاف کھڑی نہ ہو سکے؟ کیا ہٹلر نے پروپیگنڈا منسٹری نہیں بنائی تھی؟ اس نے جوزف گوبلز کو اپنا منسٹر نہیں رکھا تھا کہ پروپیگنڈا کرے میرے حق میں؟ کہاں ہے آج ہٹلر؟ کہاں ہے آج گوبلز؟ کیا یورپ کی بادشاہتوں نے کوشش نہیں کی 20ویں صدی تک کہ ہم قائم رکھیں اپنا تسلط؟ آج ایک بادشاہت نہیں ہے یورپ کے اندر. یورپ کا ہر ملک کسی نہ کسی بادشاہت کے ماتحت تھا. اسپین میں اپنی بادشاہت تھی, فرانس سب سے بڑی طاقتور بادشاہت تھی, آسٹریا کے اندر بادشاہت تھی, برطانیہ کے اندر بادشاہت تھی. کہاں ہیں وہ بادشاہتیں؟ سب نیست و نابود ہو گئی. صرف علامتی چند ملکوں میں جیسے برطانیہ میں سیریمونیل پوزیشن ہے اس وقت کنگ کے پاس, علامتی بادشاہت ہے. تو ان سب نے کوششیں کی ہوں گی کہ ہم نصاب بھی بدل دیں, ہم فلانا بھی بدل دیں, ڈھمکانا بھی بدل دیں, لیکن شعور اگر ریاست سمجھتی ہے اس وقت 75% آبادی پاکستان کی 50 سال سے کم عمر کی ہے. آپ نصاب بدلیں گے, وہ نصاب تو اس بچے پر اثر انداز ہوگا نا جو اب اس وقت اسکول میں پڑھ رہا ہوگا 5 سال 8 سال 10 سال کا. یہ جو 75% آبادی ہے جو آپ کا اصل چہرہ جان چکی ہے کہ یہ ملک چلتا کیسے ہے,
یہ 75% آبادی پہ تو آپ کا نصاب اثر کرنے والا نہیں ہے، نہ آپ کی قانون سازی اثر ہاں آج سے 50 سال بعد پھر اس کا اثر ہوگا، تو پھر 50 سال تک پھر جو آج حکمران ہیں یہ بیٹھے رہیں اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے. لہٰذا وقت یہ ہے اور عقل یہی تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنے غلط امور کی اصلاح کریں، نہ کہ آپ اپنی غلطی پر ڈٹ کے اس ریاست کو مزید تباہی کی طرف لے کر جائیں.